بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم اني اسألك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. میرے بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں اور خواتین حضرات، آج کا خطاب جمعہ صبر کے موضوع پر ہے اور یہ آج اس کی چوتھی قسط ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سے پہلے والی گفتگو میں کہ موجودہ حالات کے اندر مسلمانوں کے ایک طبقے میں، ایک بڑے طبقے میں، نوجوانوں میں، بزرگوں میں، مردوں میں، خواتین میں ایک طرح کی مایوسی پائی جاتی ہے اور موجودہ حالات سے تنگ آ کر بہت سے قسم کے وساوس ان کے ذہن میں آتے ہیں. ان تمام حالات کے پیش نظر اور جو اطلاعات ہم کو ملتی رہیں اس کے پیش نظر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ صبر کے موضوع پر ہماری گفتگو تھوڑا لمبی ہوگی، اس معنی میں کہ یہ آدھے گھنٹے کا خطاب آنے والے 20-25 ہفتوں تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ میری بھی مدد فرمائے اور اللہ تعالی مجھ کو بھی توفیق عطا فرمائے صبر کی، اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تمام سامعین کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ توفیق عطا فرمائے صبر کی، وہ صبر جو کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا، وہ صبر جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، وہ صبر جو تابعین و تبع تابعین اور علماء اور صلحاء اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتوں نے کیا. اللہ ایسا صبر ہم کو بھی عطا فرمائے اور قدم قدم پر ہمارے ناگفتگو حالات اور مشکلات میں اللہ ہماری دستگیری اور آپ کی دستگیری فرمائے اور ہم کو صحیح معنی میں صبر کی توفیق عطا فرما کر صبر پر جو اجر مرتب کیا اللہ ذل جلال والاکرام نے، وہ ہم کو اللہ اس سے مشرف فرمائے. تو میں نے گزشتہ ہفتے جو گفتگو کی تھی اس میں یہ عرض کیا تھا کہ صبر کی 3 اقسام ہیں اور تینوں اقسام کا صبر کرنے والا اس کے لیے حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ جل جلالہ اور عم نوالہ نے اجر کا وہ وعدہ مقرر فرمایا جس کا کہ اعلان اس نے قرآن کریم میں فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. تو وہ تینوں قسمیں کیا تھیں؟ وہ تینوں قسمیں یہ تھیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے، یعنی نفس کو مجبور کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اور
دوسری قسم یہ ہے کہ نفس کو اس بات سے روکنا اور اس کو مجبور کرنا، باوجود اس کے چاہنے کے اور اس کی خواہش کے، اس کے خواہشات کے خلاف کام کرتے ہوئے اس کو اس بات کے لیے مجبور کرنا، آمادہ کرنا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ اور تیسری قسم یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حالات دنیا میں پیدا کرتا ہے، زندگی میں مقدر کیے ہوئے ہیں، مشکلات کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، کاروباری نقصان کی شکل میں، بیماری آزاری کی شکل میں، اپنوں اور پرایوں، عزیز و اقارب اور غیر اعزاء و اقارب کی طرف سے جو سازشیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کے فتنے ہوتے ہیں، ان تمام حالات میں صبر کرنا یعنی برداشت کرنا، ثابت قدم رہنا، خوش اخلاق رہنا اور اللہ پر یقین و بھروسہ کرنا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اس میں جو تیسری قسم ہے اس کو تو لوگ عام طور پر صبر سمجھتے ہیں، لیکن پہلی دو قسمیں یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اپنی ذات کو، اپنے نفس کو آمادہ کرنا، اور یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹنا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ صبر کی دو بنیاد ہیں اور انہی کے اوپر صبر کی بنیاد قائم ہے۔ لوگ ان دونوں قسموں کو صبر نہیں سمجھتے ہیں اور تیسری قسم کو سمجھتے ہیں، تیسری قسم جو ہے اس کو صبر سمجھتے ہیں، جبکہ تینوں قسمیں بیک وقت، تینوں قسموں کا صبر جب بیک وقت پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا انشاءاللہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو جب انسان مشکلات سے دوچار ہو اور پریشانیوں کے پہاڑ اور انبار اس کے سامنے ہوں تو زبان پر شکوہ نہیں آنا چاہیے، یہ ایک مومن کی مؤمنانہ شان ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت میں ایک مومن کی زندگی طرح طرح کی دنیاوی داو پیچ کا شکار رہتی ہے، جس سے ایک مومن بظاہر تکلیف میں دکھائی دیتا ہے، لیکن حق تعالی سے مضبوط تعلق کی بدولت جہاں اسے جسمانی طور پر تکلیف و پریشانیاں آتی ہیں، وہاں اسے من جانب اللہ قلبی سکون کی دولت بھی میسر ہوتی ہے۔ دنیا ایسے تغیرات اور ایسی تبدیلیاں اور وہ حوادث کی آماجگاہ ہے کہ اس کے کسی حال کو کسی وقت قرار نہیں ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خشکی ہے، کبھی برسات ہے، کبھی اندھیری ہے، کبھی چاندنی ہے، کبھی دن چھوٹے ہیں، کبھی بڑے ہیں۔ تمام طرح کی تبدیلیاں دنیا کے اندر آتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ البلد میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت میں کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ سورۃ الانشقاق میں یہی مضمون اس طرح بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو مشقت پر مشقت برداشت کرتے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ انسانی زندگی کے بارے میں یہ تل حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان جیسا ہے، جہاں ہے، غریب ہے، امیر ہے، صاحب اقتدار ہے، فقیر ہے، کلفت اور مشقت اور کوفت اور پریشانی میں اس کا مقدر بن چکی ہے۔ کوئی انسان جسمانی محنت کے ہاتھوں بے حال ہے تو کوئی ذہنی مشقت کی وجہ سے پریشان، کوئی جذباتی اذیت سے دوچار ہے تو کوئی نفسیاتی خلفشار کا شکار ہے، کوئی کوڑی کوڑی کا محتاج ہے تو کسی کے لیے دولت کے انبار اس کے لیے وبال جان ہیں،
کسی کے پاس سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے تو کوئی مخمل کے گدیلوں پر لیٹا نیند کو ترستا ہے۔ غرض مختلف انسانوں کی مشقت کی کیفیت، نوعیت اور شدت مختلف ہو سکتی ہے، مگر مشقت اور پریشانی سے چھٹکارا جیتے جی کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ بظاہر تو یہ صورتحال بھی بہت گمبھیر محسوس ہوتی ہے، لیکن انسان کی اصل مشکل اس سے کہیں بڑی ہے، اور وہ مشکل یہ ہے کہ اسے دنیاوی زندگی میں پیش آنے والی یہ تمام پریشانیاں اور سختیاں بھی سہنی ہیں، اور اس کے بعد اپنے رب کے حضور میں پیش ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورۃ الانشقاق کی اور سورۃ الانشقاق کی مذکورہ آیت میں اسی ملاقات کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے انسان کی قسمت کا حتمی فیصلہ تو اسی ملاقات میں ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں انسان کی مشقت، انسان کی اصل مشقت، اصل مشکل اور اصل ٹریجڈی کا اندازہ لگانا ہو تو ایک ایسے انسان کا تصور کریں جو زندگی بھر دنیا کے حاصل کرنے کے جنون میں بیل کی طرح محنت و مشقت کی چکی میں پستا اور طرح طرح کی ذہنی و نفسیاتی اذیتوں کی آگ میں جلتا رہا، پھر مشقتوں پر مشقتیں برداشت کرتا اور تکلیفوں پر تکلیفیں جھیلتا۔ یہ انسان جب اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوا تو اس کا دامن مطلوبہ معیار و مقدار کی نیکیوں سے خالی تھا، چنانچہ اس عدالت سے اسے دائمی سزا کا حکم ہوا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا سورہ انشقاق ہی کی آیت ہے، اور اس کے بعد اسے جہنم میں جھونک دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ یہ ہے انسان کی اصل مشکل اور اصل ٹریجڈی جس کا تصور بھی روح فرسا۔ چنانچہ انسان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ مشقت میں پڑے ہوئے انسان کا حال دیکھو، اس حالت میں بھی وہ غرور کرتا ہے۔ ابو جہل کو دیکھو کیسے اکڑا ہوا ہے، مقام غرور ہے۔ چاروں طرف سے مصائب و مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کا اپنے خالق اور مالک کے سامنے یہ حال ہے، تو اگر اس کے لیے دنیا میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی تو پھر یہ اللہ سے کیسی کیسی بغاوتیں کرتا اور مخلوق خدا پر کیا کیا ستم ڈھاتا۔ یہ دنیا جتنی دیکھنے میں دلربا اور حسین و رنگین ہے، اسی قدر مصائب اور پریشانیوں اور مجبوریوں کی آماج گاہ ہے۔ نہ یہاں کی خوشیاں، قہقہے اور مستیاں باقی رہتی ہیں، اور نہ یہاں کی تکلیفوں، آفتوں اور پریشانیوں کو دوام حاصل ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا میں راحتوں کے ساتھ مصائب اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان مصائب اور پریشانیوں کے وقت ایک مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور ان تکالیف سے اسے کیا منفعتیں اور ثواب حاصل ہوتے ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے اور جنتی ہو جائے۔ اس کو دوبارہ سے کرتے ہیں۔ جس شخص کو یہ خواہش ہے کہ عذاب الہی سے بچے، ثواب اور رحمت کو حاصل کرے اور جنتی ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ دنیا کی خواہشات سے پرہیز کرے اور آلام و مصائب پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کا وعدہ بھی ہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کی ایک کتاب فتوح الغیب میں ارشاد فرمایا، اور یہ کلمات اسی سے ماخوذ ہیں، اور ان کا ترجمہ کیا ہے
محمد عبد الاحد قادری صاحب نے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ تجھے تکلیف پہنچے اس کی شکایت کسی سے نہ کرنا چاہیے، دوست ہو یا دشمن. اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرے ساتھ کیا ہے یا تجھے امتحان میں ڈالا ہے اس کی وجہ سے اس پر تہمت نہ لگا، بلکہ اس کی طرف سے احسان اور اس کے حضور شکر کا مظاہرہ کر. نعمت کے بغیر شکر کرنا جو تیرے نزدیک بظاہر جھوٹ ہے، تیری ظاہری حالت کی شکایت کی خبر کے سچ سے بہتر ہے. بڑی معرفت والی بات کہی، سبحان اللہ. نعمت کے شکر کے بغیر شکر کرنا جو تیرے نزدیک بظاہر جھوٹ ہے، تیری ظاہری حالت کی شکایت کی خبر کے سچ سے بہتر ہے. اللہ کریم کی نعمتوں سے کون خالی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سورہ ابراہیم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم شمار نہیں کر سکو گے. اللہ کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی تیرے پاس کتنی نعمتیں ہیں جنہیں تو نہیں جانتا. مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اپنا سکون وابستہ نہ رکھ، نہ ان سے محبت رکھ اور نہ اپنی حالت پر کسی کو اطلاع دے، بلکہ تیری محبت، تیرا آرام اسی سے اور شکوہ و شکایت بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوں. خالق و مالک کے بغیر کسی کو خاطر میں نہ لا، کیونکہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، بلندی و پستی، محتاجی و امیری، حرکت اور سکون دینا کسی اور سے نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں. اس کے امر اور اذن سے متحرک ہیں. ہر چیز اللہ کے مقرر کردہ وقت تک رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر شے ایک اندازہ و اصول کے مطابق ہے. جس چیز کو اس نے مؤخر کیا اسے مقدم، اور جسے اس نے مقدم کیا اسے مؤخر کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. سورہ یونس کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تجھے اللہ تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں. اگر عافیت و نعمت کے ہوتے ہوئے اس پر اکتفا نہ کرے اور اندھا ہو کر زیادتی کی شکایت کرے تو اللہ تعالی ناراض ہوگا، اپنی عطا کردہ عافیت و نعمت بھی چھین لے گا اور تیری شکایت سچ کر دکھائے گا، تیرے مصائب کو زیادہ کر دے گا اور تیری سزا کو سخت کر دے گا. تجھ پر بہت غضبناک ہوگا اور اپنی نظر عنایت سے تجھے محروم کر دے گا. اس لیے اگر تیرے بدن کا گوشت قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا جائے تب بھی تیری زبان پر حرف شکایت نہ آئے. اپنے آپ کو شکوہ و شکایت سے بچا اور محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ سے ڈر، اللہ سے ڈر، پھر اللہ سے ڈر. اپنے آپ کو بچا، شکایت سے بچ. طرح طرح کے لوگوں پر مصائب نازل ہوتے ہیں، وہ اپنے خالق و مالک سے شکوہ کی وجہ سے نازل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کسی طرح بھی شکوہ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. بہترین حاکم، حلیم و خبیر ہے، حبیب ہے، وہ شفیق ہے، اپنے بندوں کے ساتھ مہربان اور شفیق طبیب کی طرح ہے. وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. کیا مہربان شفیق ماں پر کوئی تہمت لگائی جا سکتی ہے؟
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الاستعفاف میں سوال کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سوال سے بچنا چاہیے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عطا ابن یزید لیثی نے، اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے انہیں دیا، پھر انہوں نے سوال کیا اور آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا اب وہ ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کر نہیں رکھوں گا، مگر جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے تو اللہ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ ہی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اکابرین یہ کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تم یہ مخلوق کا محتاج مت بنا، اپنا محتاج بنا، خلائق اور مخلوق کا محتاج مت بنا۔ تو اسی معنی میں یہ حدیث شریف ہے، اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے، اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر و استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایہ خیر نہیں ملی ہے۔ صبر نعمتوں سے، تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ شریعت اسلامیہ کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ خوبی کس قدر اہم ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے، سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، ساتھ ہی اپنے زور بازو سے کمانے اور رزق حاصل کرنے کی ترغیبات دلائی ہیں، مگر پھر بھی کتنے ہی ایسے معذورین مرد اور عورت ہوتے ہیں جن کو بغیر سوال کیے چارہ نہیں۔ ان کے لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی سوال کرنے والوں کو نہ ڈانٹو بلکہ نرمی سے ان کو جواب دے دو۔ حدیث ھذا کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نام سعد بن مالک ہے، اور یہ انصاری صحابی ہیں جو کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں۔ حافظ سعید اور صاحب فضل عقل، علماء کبار صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ 84 سال کی عمر پائی اور 74 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں سپرد خاک ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرقاق باب سکرات الموت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ آپ یہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم نے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 تو واپس آ جاتی ہیں، صرف ایک کام اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل چلتا ہے۔ اس کے گھر والے اور مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اس کا نیک عمل اچھے خوبصورت شخص کی صورت میں بن کر اس کے آس پاس آ کر اسے خوشی کی خبر سناتا ہے، بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس باب کی مناسبت اس طرح سے ہے کہ میت کے ساتھ لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ موت کی سختی اس پر
حال ہی میں گزری ہوئی ہے تو اس کی تسکین اور تسلی کے لیے ہمراہ رہتے ہیں۔ صبر کو آسان بنانے کی تدبیر آقائے نامدار سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کرنے والوں کو ان کا صبر کرنا آسان ہو جائے اس کا بہترین تدبیر آپ نے بتلائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر مصیبت آئے اور اسے صبر کرنا دشوار معلوم ہوتا ہو تو وہ میرے صبر کو یاد کرے، اس سے صبر کرنا نہایت آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے کتابوں میں چند سطریں لکھی ہیں اور وہ 6 سطریں اس طرح لکھی ہوئی ہیں کہ جو شخص دنیا کی وجہ سے، پہلی سطر میں ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص دنیا کی وجہ سے غمگین ہوتا ہے وہ اللہ تعالی پر ناراض ہوتا ہے، اور دوسری سطر میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اپنی مصیبت کی شکایت کرتا ہے وہ اپنے رب کا شکوہ کرتا ہے۔ مسلمانوں اس بات سے بچو، شکوہ شکایت مت کرو، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ تیسری سطر میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا رزق کس راستے سے آتا ہے، گویا وہ اس کی پرواہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کس دروازے سے دوزخ میں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور اس پر ہنستا بھی ہے تو وہ روتا ہوا دوزخ میں جائے گا۔ اور 5ویں سطر میں کیا لکھا ہے؟ جس شخص کی اہم فکر خواہشات کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آخرت کا خوف اس کے قلب سے چھین لیا کرتا ہے۔ اللہ محفوظ مامون فرمائے، مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو اللہ محفوظ مامون فرمائے۔ جس شخص کی اہم فکر خواہشات کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آخرت کا خوف اس کے قلب سے چھین لیتے ہیں۔ اور 6 سطر میں لکھا ہے کہ جو شخص کسی غنی کے سامنے اس کی دنیا کی وجہ سے تواضع کرتا ہے، اس کی دولت کی وجہ سے جھکتا ہے، اس کے سامنے تواضع سے پیش آتا ہے، تو وہ ایسی حالت میں صبح کرے گا کہ فقر اس کے سامنے موجود ہوگا۔ اللہ محفوظ مامون فرمائے۔ ہمارے حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حکم کے اعتبار سے صبر کی چند اقسام و تحریر فرماتے ہیں کہ حکم کے اعتبار سے کس کس طرح کے صبر کا کیا حکم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حکم کے اعتبار سے صبر کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے فرض، دوسری قسم ہے نفل، تیسری قسم ہے مکروہ، اور چوتھی قسم ہے حرام۔ ممنوعہ کاموں سے یعنی حرام کاموں سے صبر کرنا یہ صبر فرض میں داخل ہے، جیسا کہ گناہوں سے صبر کرنا یعنی گناہوں سے بچنا، ناپسندیدہ امور پر صبر کرنا نفل ہے۔ آپ کا مزاج کچھ اور ہے، آپ کے مزاج کے خلاف کسی شخص کی جانب سے یا آپ کے مزاج کے خلاف کوئی واقعہ پیش آ گیا یا آپ کے مزاج کے خلاف کسی نے کوئی بات کہہ دی جو کہ آپ کے شرعی اعتبار سے اس میں قباحت ہے یا نہیں ہے یہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کے مزاج کے خلاف ہے اور اس پر صبر کرتے ہیں، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، لیکن یہ اجر اس کا حکم جو ہے وہ نفل کا ہے۔ یعنی نفس کی ناپسندیدہ باتوں مثلا نفلی عبادات، صدقہ و خیرات پر صبر کرنا، کیونکہ اعمال صالحہ نفس پر بہت گراں اور بہت شاق گزرتے ہیں۔ شرعی طور پر ممنوع اذیت پر صبر کرنا ممنوع ہے، جیسے بلا وجہ کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ کاٹا جائے اور وہ اس پر صبر کرے اور خاموشی اختیار کرے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ صبر کی یہ نوعیت حرام کے ممنوع ہے، اس پر خاموشی اختیار کرے تو یہ صبر حرام ہے۔
اور جو صبر ایسی اذیت پر ہو جو شرعی طور پر مکروہ طریقے سے پہنچے، اس پر صبر کرنا بھی مکروہ ہے۔ گویا صبر کی کسوٹی اور معیار شریعت ہے، لہذا صبر کے نصف ایمان ہونے سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ ہر قسم کا صبر قابل تعریف اور پسندیدہ اور محبوب ہے، بلکہ اس سے صبر کی مخصوص انواع مراد ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنی میں صبر کو سمجھنے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں صبر کے کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ صبر کے کیا کیا نام ہیں؟ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بدنی صبر ہے، جیسے بدنی مشقتیں برداشت کرنا اور ان پر ثابت قدم رہنا، وہ یا تو فعل کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے سخت اعمال برداشت کرنا یا عبادات وغیرہ کے ذریعے، یا اس کا تعلق برداشت سے ہوتا ہے، مثلا سخت مار، بہت بڑی بیماری اور تکلیف دہ زخموں کو برداشت کرنا۔ یہ صبر اگر شریعت کے موافق ہو تو قابل تعریف ہے، لیکن مکمل طور پر تعریف کے قابل دوسری قسم ہے، اور وہ ہے طبعی اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور خواہشات کے تقاضوں سے نفس کا صبر کرنا اور نفس کو روکنا۔ اب اگر اس قسم میں پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش سے صبر ہو تو اسے عفت کہتے ہیں، چونکہ وہ مکروہ امور جن پر صبر غالب آتا ہے لوگوں کے نزدیک مختلف ہیں، اس لیے ان کے نام بھی مختلف ہیں۔ اگر وہ مصیبت میں ہو تو اسے صبر ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے خلاف حالت کو جزع و سزع یعنی رونا دھونا کہتے ہیں۔ یعنی خواہش کے تقاضوں کو کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ خوب آواز بلند کرے، رخسار پیٹے اور گریبان پھاڑے، نیز اس قسم کی دوسری حرکات کرے۔ اگر مالداری کی برداشت میں صبر کرے تو اسے ضبط نفس کہتے ہیں، اور اس کے خلاف حالت کو بطر یعنی اکڑ کہتے ہیں۔ اگر یہ لڑائی اور جنگ میں ہو تو اسے بہادری کہا جاتا ہے، جس کا مقابل بزدلی ہے۔ اگر غصہ پی جانے کے سلسلے میں صبر ہو تو اسے بردباری اور حلم کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں غضبناکی ہے۔ اور اگر زمانے کی کسی آفت پر صبر ہو تو اسے دل کی کشادگی کہتے ہیں، اور اس کی ضد کو کم حوصلگی، دل کی تنگی اور زچ یعنی تنگ مجبور ہونا کہلاتا ہے۔ اگر کلام کو چھپانے کے سلسلے میں صبر ہو تو اسے کتمان سر یعنی راز چھپانا کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو کتوم یعنی چھپانے والا کہا جاتا ہے۔ اگر ضروریات زندگی سے زائد اشیاء سے صبر کیا جائے تو اسے زہد کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں حرص ہے۔ اگر تھوڑے سے حصے پر صبر کیا جائے تو اسے قناعت کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں حرص ہے۔ الغرض ایمان کے اکثر اخلاق صبر میں داخل ہیں۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان صبر ہے۔ اللہ تعالی ہم کو صبر کرنے اور صبر کی تمام خصوصیات سے اللہ ہم کو متصف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو متصف فرمائے، صبر کی تمام خیر و برکتوں سے اور فیوز و برکات سے ہم کو مشرف فرما دے، اور آنے والی جو تکالیف ہیں ان کو برداشت کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمارے لیے مقدر ہوں۔ اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ تعالیٰ اے اللہ تو ہم کو ایسی مصیبت میں مت ڈالنا جسے ہم برداشت نہ کریں، اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کو اطلاع دیتے ہوئے بہت افسوس اور صدمہ ہو رہا ہے کہ ہمارے سلسلے کے بہت ہی مخلص ساتھی اور
سلسلے کے بہت پرانے ساتھی جو کہ حضرت پیر و مرشد بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے اور انہی سے ان کی نسبت بھی تھی. اس کے بعد میں ان سے ہمارا تعلق ہوا اور گزشتہ 30 سال سے میں ان کو جس قدر خدمت گزار میں نے ان کو دیکھا کم لوگوں کو دیکھا، اس اعتبار سے کہ وہ بڑے غریب پرور انسان تھے. ان کا نام نامی ہے جناب اقبال بھائی کاپڑیا مرحوم. وہ بدھ کے دن اللہ کے پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں ان کو اللہ جگہ عطا فرمائے. ان کے تمام کاموں کو اللہ قبول فرمائے. بڑے غریب پرور انسان تھے اور کسی بھی درد میں امت کے لیے کام آنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے. اللہ ان کی حسنات کو قبول فرما لے. ان کے صاحبزادگان اور ان کی صاحبزادیاں، ان کے اہل خانہ اور گھر والی، ان سب کو اللہ صبر جمیل عطا فرما دے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے. اور ان کے تمام عزیز و اقارب اور ان کے دوست احباب، اور میرے دل پر بھی بڑا اثر ہے ان کی وفات کا. اور اس درمیان ابھی 1 ہفتے قبل تک میری ان کی بات چیت ہوتی رہی اور اپنی درد مندی کا بھی وہ اظہار کرتے رہے مختلف مواقع پر. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی حسنات کو قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب اتم ان کو عطا فرمائے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے. اقبال بھائی کاپڑیا کو اقبال بھائی چندی کے نام سے بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام بچوں کو اور بچیوں کو اور تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ابھی چند روز قبل ان کے چھوٹے بھائی رضوان بھائی کا بھی انتقال ہوا اور اس پر میں نے تعزیت کی تھی اور دعائے خیر بھی ہوئی تھی. آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ ان کے لیے خصوصیت سے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. یا الہی ہمارے یہ ساتھی مرحوم اقبال بھائی کاپڑیا، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے علاوہ جو بھی عزیز و اقارب اس درمیان میں جن کا انتقال ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں سلسلے کے ساتھی، اے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ان پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما. الہی اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. اے اللہ ان کی قبر پر اپنے انوار و برکات کی بارش فرما دے. اے اللہ ان کے تمام اعمال حسنہ کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے. ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے عمدن خطأن ظاہر و باطن تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ روز محشر میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما. اے اللہ میدان حشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھنا. اے اللہ حضور پاک نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نظر کرم عطا فرما دے. اے اللہ اپنی نظر عنایت بھی عطا فرما. حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما اور آپ کے دست مبارک سے سیراب فرما. اے اللہ جہنم کی آگ سے ان کو خلاصی عطا فرما دے. اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اے اللہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے. جنت الفردوس میں اے اللہ اپنے شان کریمی سے ان کا بہترین استقبال فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما، اپنا دیدار نصیب فرما. تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے. اے اللہ اس نازک وقت میں ان کے تمام صاحبزادگان کی تسکین فرما دے. اے اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرما دے.
اے اللہ ان کے قلوب پر سکینت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے اور اپنے حبیب پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے اور صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔